احکم الحاکمین کے لیے ہے۔ درود و سلام سید المرسلین حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی مقدس و مطہر پر۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آپ نے اللہ کے فضل اور توفیق سے کتاب و سنت کی روشنی میں سنا ہے کہ لا الہ الا اللہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ اسی بات کو لے کر ہم آج کے خطبہ میں آگے چلیں گے کہ لا الہ الا اللہ کے اندر نفی بھی ہے اور اثبات بھی ہے۔ لا الہ ہر ایک کی نفی ہے کہ عبادت کے لائق کوئی ہستی نہیں، الا اللہ سوائے اللہ کے صرف اللہ کی ذات کا اثبات ہے۔ تو گویا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ عبادت نام کی کوئی بھی چیز ہے، چاہے وہ نظر و نیاز کی صورت میں ہو، چاہے وہ سجدہ کی صورت میں ہو، چاہے دعا پکار و مناجات کی صورت میں ہو، چاہے کسی اور طریقے کی عبادت ہو، وہ عبادت صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور اللہ کے علاوہ ہر ایک کی نفی ہے، چاہے جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بت ہوں، چاہے برے لوگ ہوں، چاہے چاند سورج ستارے حجر و شجر ہوں، چاہے شہداء صلحاء ہوں، انبیاء ہوں، جو اللہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ہے، جو غیر ہے، غیر اللہ ہے، اس کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ آپ نے اس پر مکمل گفتگو گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں مختصراً سن لی، لیکن اس کے مقابلے میں جب ہم یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، یہ جتنی بھی آیتیں آتی ہیں اللہ کے علاوہ پکارو نہ، اللہ کے علاوہ عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، جتنی بھی آیات آتی ہیں ان کا تعلق کافروں سے ہے معاذ اللہ، اور ان کا تعلق بتوں کے ساتھ ہے۔ ہم تو اولیاء کو پکارتے ہیں، ہم تو نیک ہستیوں کو پکارتے ہیں۔ وہ مشرکین ہوتے تھے، مٹی کے بت بناتے، پتھروں کے بت بناتے، اور اللہ کو تو مانتے ہی نہیں تھے، بتوں کو مانتے تھے۔ یہ آیتیں ان کے لیے ہیں، ہمارے لیے نہیں، یہ ہم کہہ دیتے ہیں۔ آج میں پہلی اس گفتگو کے دو حصوں میں پہلا جو حصہ آپ کے سامنے رکھوں گا وہ صرف مشرکین کا عقیدہ رکھوں گا کہ کیا مشرکین اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ کیا ہم اس لیے شرک نہیں کر رہے کہ ہم تو کہتے ہیں جی اللہ ہے، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن دعا اللہ کی ولیوں سے، مناجات اللہ کے نیک لوگوں سے، سجدہ اولیاء کو، فلاں فلاں جو بھی باتیں، لیکن ہم اللہ کو مانتے ہیں اور وہ تو اللہ کو ہی نہیں مانتے تھے۔ یہ بات نہیں۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کو ہی پڑھوں گا۔ سب سے پہلے آپ سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 31 کھول کر مشرکین کا نظریہ پڑھے، اللہ کو کیسے مانتے تھے۔ پھر بھی قرآن نے انہیں مشرک کا، شرک کرنے والا، پھر بھی پیغمبر اسلام نے انہیں شرک کا مرتکب کہا اور انہیں اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ سمجھایا۔ نظریہ عقیدہ ان کا کیا تھا؟ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 31 ترجمے والا قرآن مجید رکھیں، کھولیں اپنے سامنے، لفظی ترجمہ پڑھیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں عقیدہ پر، اللہ کی ذات، معرفت، صفات اور وحدانیت سمجھانے پر جو سب سے بہترین کتاب ہے وہ خود اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن پاک ہے، اور یہ وہ کتاب ہے لا ریب جس کے اندر کسی قسم کا شک شبے کی گنجائش کرنے والے کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ کوئی شک نہیں، جو اختلاف، اس کے ساتھ کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، میں یرزقکم من السماء والارض، آسمان اور زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ اَمَّن یملک السمع والابصار، کون ہے جو سماعت و بصارت کا مالک ہے؟ وَمَن یدبر الامر، جتنے بھی امور ہیں، بارش برسانا، گرمی سردی، رات دن، ہوائیں، سب کچھ
یہ کون کرتا ہے؟ نظام کون چلاتا ہے؟ تدبیر کون کرتا ہے تمام امور کی؟ یہ اللہ نے کہا آپ سوال پوچھیں کس سے؟ مشرکین مکہ سے۔ اب ان کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے یہ کام سارے اللہ کرتا ہے۔ جو اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ بلکہ آج کی جو جہالت ہے موجودہ زمانے کی، اس سے اچھے طریقے سے مان لیتے تھے وہ۔ آج اسے پوچھو روزی کون دیتا تو ہم کہہ دیتے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ اگر ان سے پوچھا جائے روزی کون دیتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ضرور کہیں گے روزی صرف اللہ دیتا ہے۔ کانیں اور آنکھیں کس نے دی؟ کہیں گے ضرور کہیں گے اللہ نے دی۔ یہ نظام کون چلاتا ہے؟ ضرور کہیں گے اللہ چلاتا ہے۔ اب قرآن مجید کا اب دوسرا مقام سورہ مؤمنون سورہ نمبر 23 ہے، آیت نمبر 84 سے لے کر 89 تک آپ قرآن مجید کھولیں اور خود گھروں میں جا کر یہ آیات نوٹ کر لیں اور ان کا مطالعہ کریں، ان کو پڑھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آپ ذرا ان سے پوچھیں یہ مشرکین مکہ سے، لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں علم ہے، اگر تمہیں پتا ہے، بتلاؤ یہ جو کچھ زمین اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ زمین لمن الارض ومن فیہا، اور جو کچھ اس کے اوپر ہے، اس کے اوپر انسان ہے، چرند پرند، درخت پودے، ہوا، دریا، جو کچھ بھی ہے یہ کس کا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، سَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کیا کہیں گے؟ ضرور کہیں گے یہ سارا کچھ اللہ کا ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کہا آپ کہہ دو کہ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ پھر اللہ نے فرمایا ان سے پوچھو قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے اور عرش معلیٰ کا رب کون ہے؟ اللہ فرما رہے اے نبی ان مشرکین سے پوچھو ساتوں آسمانوں، پہلے زمین کے متعلق پوچھا، زمین اور جو کچھ اس کے اوپر ہے اس کا رب کون، کس کی ہے وہ؟ تو مشرکین ضرور بے ضرور کہیں گے اللہ کی۔ اور آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان، ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش بری کا رب کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ مشرکین مکہ ضرور کہیں گے سیقولون اللہ، ضرور کہیں گے کہ یہ کس کی ہے؟ سیقولون للہ، یہ اللہ کے لیے ہے، آسمان بھی اللہ کے لیے، عرش بھی اللہ کے لیے۔ قل افلا تتقون، آپ کہہ دو کہ ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ ڈرتے نہیں ہو اللہ سے؟ اگلی آیت سنیے قل من بیدہ ملکوت کل شیء، آپ ان سے کہہ دو کس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت و بادشاہت و ملکیت ہے۔ اب پہلے زمین کا پوچھا، آسمان کا پوچھا، عرش کا پوچھا، اب جن چیزوں کا ذکر نہیں کیا ہر ایک چیز کے متعلق سوال کر ڈالا۔ من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں؟ ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں؟ اگلی بات وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہی پناہ دیتا ہے، وہی پناہ دیتا ہے۔ یہ ان سے سوال کریں آپ، اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جاتی، مطلب جسے وہ پناہ دے اسے دوسرا نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جسے وہ نقصان پہنچائے، گرفت کرے، اس کے مقابلے میں کوئی اسے پناہ نہیں دے سکتا۔ یہ ہستی کون سی ہے؟ آپ ان سے پوچھے، سوال کریں۔ تو مشرکین کا سوال کیا، جواب کیا ہے؟ فرمایا وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، بتا دو ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے، کون پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جاتی۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، کہتے سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، ہر چیز کی بادشاہت بھی اسی کی، پناہ بھی وہی دیتا ہے، اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی۔ اگر کوئی ہستی ایسی ہے وہ صرف اللہ کی ہے۔ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، آپ کہہ دو پھر کس چیز میں تم جادو کیے جاتے ہو، یعنی تمہارے اوپر کیا سحر ہو چکا ہے کہ اتنا کچھ ماننے کے باوجود اللہ کے ساتھ جو ہے دوسری ہستیوں کو شریک بنا کے بیٹھے ہوئے ہو۔ اب یہاں آپ اندازہ لگائیں، کیا مشرکین مکہ اللہ کو اس طرح نہیں مانتے تھے کہ زمین اس نے بنائی؟ کیا نہیں مانتے تھے کہ آسمان اس نے بنائے؟ کیا نہیں مانتے تھے کہ روزی روٹی وہی دیتا ہے؟ کیا نہیں مانتے تھے پناہ وہی دیتا ہے؟ میں کہتا ہوں آج کے دور کی جہالت سے اچھے طریقے سے مانتے تھے۔ اب دیکھیں یہاں پر ان سے سوال کیا ہوا، وَهُوَ يُجِيرُ، وہی پناہ دیتا ہے،
ولا یجار علیہ، اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جاتی۔ مطلب کیا؟ اگر اللہ کسی کو پناہ دے کوئی اس کی گرفت نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ کسی کی گرفت دے اس کے مقابلے میں کوئی پناہ۔ ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کا پکڑا چھڑا۔ مشرکین سے بڑھ کے ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں ایک ہی ذات ہے اللہ کی، ضرور یہ کہیں گے، اللہ کہتے ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی کی ذات ہے، کہ وہ پناہ دے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کے مقابلے میں پناہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ پکڑے تو چھڑانے والے بڑے، لیکن ہمارے بڑے پکڑ لے تو چھڑانے والا کوئی نہیں۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ۔ مشرکین سے پوچھو ایسی کون سی ہستی ہے جس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی؟ وہی پناہ دینے والا ہے۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، کہتے ہیں اللہ ہی۔ یہ مشرکین مکہ کا نظریہ تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 61 سے لے کر 63 تک آپ پڑھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں، سوال کریں زمین اور آسمان کی تخلیق کس نے کی، سورج کو کس نے مسخر کیا، چاند کس کے تابع ہے، ضرور بالضرور کہیں گے کس کے؟ لَيَقُولُونَ، وہ جواب دیں گے اللہ ہی ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے زمین کو بنایا، اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو بنایا، اللہ ہی ہے جس نے چاند اور سورج اور ستاروں کو مسخر کیا۔ پھر فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق وسیع کرتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، انہ بکل شیء علیم۔ پھر فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں، سوال کریں من نزل من السماء ماء فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے، اور اس بارش کے ساتھ مردہ زمین کو کون سراب کر کے اس سے کھیتی اگا دیتا ہے، اسے زندہ کر دیتا ہے، ضرور بے ضرور کہیں گے یہ کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ، کہہ دو اللہ کی تعریف ہے۔ تم یہ اقرار کرتے ہو الحمدللہ، بل اکثرہم لا یعقلون، بلکہ اکثر اس بات کو سمجھتے نہیں۔ اب اقرار ہے کہ یہ سارے کام کرنے والی ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات، لیکن ان کی نیازیں کہاں تھیں؟ غیر اللہ کے لیے۔ سجدے کہاں تھے؟ غیر اللہ کے لیے۔ ماننے میں کیسے مانتے تھے؟ اقرار ان کا کیسا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں سورہ زخرف سورہ نمبر 43 کی آیت نمبر 87 آپ پڑھیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ ان سے پوچھو تمہیں کس نے بنایا، تو کیا کہیں گے؟ ضرور بالضرور کہیں گے کہ اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، سورہ زمر سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 38 ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، پوچھو زمین و آسمان کس نے بنائے، کہیں گے اللہ نے بنائے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ ذرا ان سے یہ کہہ دو کہ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا خیال ہے تمہارا کہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ، اگر اللہ میرے ساتھ نقصان کا ارادہ فرما رہے کیا یہ میرا نقصان دور کر لیں گے؟ اللہ نقصان پہنچانا چاہے، جنہیں تم پکارتے ہو، کیا یہ اس نقصان کو نفع میں بدل سکتے ہیں، نقصان کو ٹال سکتے ہیں؟ ان ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ، اور اگر اللہ میرے اوپر رحمت کرنا چاہے، اللہ مہربانی کرنا چاہے، کیا یہ اللہ کی رحمت کو، فضل کو، مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔ قل حسبی اللہ، کہہ دو اللہ مجھے کافی ہے، علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ مجھے کافی ہے اور اللہ ہی کے اوپر توکل کرنے والے توکل کیا کرتے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی آیات ہیں جن کو آپ پڑھتے جائیں، آپ کے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں اور واضح ہوتی جائے گی کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اور ایسے اس حالات میں وہ تنہا مانتے تھے کہ تخلیق کرنے والا ہماری، زمین و آسمانوں کی، عرش کا مالک، ہر چیز کا بادشاہ، پناہ دینے والا، یہ صرف ایک ہی ہستی ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین۔ وہ بھی ان چیزوں کو مانتے تھے جن چیزوں کو ہم مان کے کہتے کہ ہم سے مسلمان ہیں۔ فرق ان کو کہاں تھا؟
کہ وہ اللہ کے ساتھ دیوی دیوتاؤں، بتوں اور دیگر چیزوں کی بھی عبادت کرتے تھے، جیسے ہم اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت میں لگے ہوئے، مناجات میں لگے ہوئے۔ فرق کیا رہ گیا ہے ان کے کلمہ نہ پڑھنے میں اور ہمارے کلمہ پڑھنے میں؟ ہم کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ وہ سب کچھ کرے جو مشرکین مکہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھ کے کیا کرتے تھے۔ مانتے تو اللہ کو وہ بھی تھے، اللہ کی ذات کا انکار جرم تھا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا۔ ایک پہلو کی چند آیات میں نے پڑھی ہیں، قرآن مجید آپ پڑھیں، مزید آیات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے اللہ کو خالق بھی مانتے ہیں، مالک بھی مانتے، بادشاہ بھی مانتے ہیں، روزی روٹی کا مالک بھی مانتے ہیں، مدبر العمر یہ بھی مانتے ہیں۔ اور ایک چیز اور بھی تھی ان کے اندر، جب ان کے اوپر کوئی مشکل گھڑی آ جاتی صرف اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی ہستی کو نہیں پکارتے تھے۔ یہ قرآن مجید آپ کو بتلائے گا کہ مشرکین مکہ کے اوپر جب مشکل آتی تو مشکل کشائی کے لیے کسے پکارا کرتے تھے؟ صرف اللہ کو، کوئی لات نہیں، کوئی عزا نہیں، کوئی منات نہیں، کوئی اور بت نہیں، کوئی دیوی نہیں، کوئی دیوتا نہیں، صرف اللہ۔ یہ مشرکین مکہ کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، سورہ نعم سورہ نمبر 6 آیت نمبر 40 اور 41، قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، آپ پوچھے تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے یا قیامت تمہارے اوپر آ جائے، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو گے؟ یہ اللہ کہہ رہے مشرکین سے پوچھیے۔ آپ آج کسی مسلمان سے پوچھ کے دکھاؤ، وہ کہیں گے ہم تو ناد علی پکاریں گے۔ ان سے پوچھ کے دیکھ لو، کہا ان سے پوچھو اللہ کا عذاب آ جائے، گرفت آ جائے، قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے علاوہ، اغیر اللہ کا مطلب اللہ کے غیر کوئی اور، اس کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، بتاؤ اگر سچے ہو تو۔ پھر اللہ خود ہی فرماتے بل ایاہ تدعون، بلکہ خاص اسی کو پکارو گے، فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، اور اگر وہ چاہے تو تمہاری اس مصیبت کو ٹال دے، وتنسون ما تشرکون، مشکل کی اس گھڑی میں تم جو جو بھی شریک ٹھہراتے ہو سب کو بھول جاؤ گے، کوئی تمہیں اپنا باطل معبود یاد نہیں رہے گا۔ یہ حالت تھی مشرکین مکہ کی، اللہ بیان کر رہے ہیں کہ مشکل گھڑی میں تمہیں صرف رب ہی نظر آتا ہے، اللہ ہی کو پکارتے ہو، تو کیوں آسانی کی گھڑیوں میں غیروں کو پکارتے ہو؟ لیکن آج کا مسلمان اللہ کو پکارتا ہے، مشکل گھڑی میں مزید غیروں کو پکارتا ہے، مشکل گھڑی میں اور غیروں کو پکارتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی نے دوسرے مقام کے اندر فرمایا قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، کون ہے وہ ہستی جسے تم خشکی اور تری سمندروں میں اور خشکیوں میں جب ظلمات کے اندر پکارتے ہو، عاجزی کے ساتھ، آہستہ سے، لئن انجانا من ہذین لنکونن من الشاکرین، اور کہتے کیا ہو اگر اس سے ہمیں نجات دی، سورہ نام آیت نمبر 64، اگر اللہ نے ہمیں نجات دے دی تو ہم شکر گزار بن جائیں گے۔ فلما نجاهم من البر اذا هم یشرکون، جب اللہ نجات دے دیتا ہے پھر بھی شریک بنا لیتے۔ یہ مشرکین مکہ تھے، صرف اللہ کو پکارا کرتے تھے مشکل میں، صرف اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی ہستی کو نہیں پکارتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 65 میں فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ کشتی میں سوار ہوتے، اور اس بات کا تذکرہ سورہ یونس کے اندر بھی موجود ہے، کئی آیات ہیں، میں وقت کے اختصار کے پیش نظر صرف چند آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک مضمون کی کئی آیات موجود ہیں۔ جب کشتی کے اوپر سوار ہوتے تو کس کو؟ دعوا اللہ، صرف اللہ کو پکارتے، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے صرف اسی کو پکارتے، کسی اور کو پکارتے جب کشتی کے اندر جاتے اچکولے آتے۔ یہ واقعہ بھی ہوا سورہ نسائی میں، حدیث نمبر 4067 ہے۔ اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے، بھاگ گئے، نکل گئے، سمندر میں کشتی پہ سوار ہوئے، مشرکین بھی سوار ہیں، اور رستے میں طوفان آیا، ہچکولے لینے لگی کشتی، بھنور میں پھنسنے لگی، خطرہ پیدا ہوا ڈوبنے کا۔ آج جب کشتی میں کوئی بیٹھا نہیں، ذرا سی معمولی سی مصیبت آئی تو دعا ہوتی ہے میری کشتی یا پار لگا دے، یا جیلانی یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی،
ہماری کشتی پار لگانے والے اور اللہ نے مشرکین کا تذکرہ کیا، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے صرف اللہ کو پکارتے۔ اکرمہ بھی سوار ہے، کشتی چکولے لے رہی ہے، ڈوبنے کا خطرہ ہے، تو لوگوں نے کہا آج تمہیں کوئی تمہارا بت نہیں پہنچا سکتا، آج اگر تم نے پکارنا ہے تو صرف اللہ کو پکارو، وہی نجات دے گا، اس کے علاوہ اس مشکل گھڑی میں بچانے والی کوئی ہستی۔ انہیں بھی ان بتوں کی بے بسی کا پتہ تھا جو آج ہمارے مسلمانوں کو نہیں پتا، کہا صرف اللہ بچائے گا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ اکرمہ نے کہا اچھا یہ بات تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے کہ اگر مصائب کو دور کرتا ہے اس مشکل گھڑی میں، عام حالات میں کیوں نہیں دور کرتا؟ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں پکارنا تو صرف ایک کو پکارو، باقیوں کو پکارنا لا الہ الا اللہ، باقیوں کو نہیں پکارا۔ تم بھی یہی کہہ رہے ہو، فرق کیا، اختلاف کیوں ہے؟ عام حالات میں تم غیروں کو پکارتے ہو، یہاں کہہ رہے ہو کہ غیر کو نہیں پکارنا، صرف اللہ کو پکارنا۔ وہاں سے واپس جب پلٹے تو اسلام کو قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ آج ہم بھی اس بات پہ غور کریں کہ مشرکین مکہ کو مشرک ڈکلیئر کیا گیا، باوجود اس کے کہ وہ مشکل گھڑی میں صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں، کسی اور ہستی کو نہیں پکارتے، عام حالات میں دیگر ہستیوں کو بھی پکارتے ہیں۔ تو ان کے اندر یہ شرک ہے، آج اگر ہم یہ کریں ہمارے اندر یہ شرک کیوں نہیں، وہ اسلام کیسے بن جاتا ہے؟ مولانا حالی نے کہا تھا کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مسلمانوں کے لیے کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام میں بگڑے نہ ایمان جائے۔ آج ہماری بھی وہی حالت ہو چلی ہے کہ وہ کرے تو شرک ہے، ہم کرے تو شرک کیوں نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ مشرکین کے اوپر جب مصیبت والی گھڑی آتی تو اس وقت وہ صرف اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کے علاوہ غیر کسی کو بھی نہیں پکارا کرتے۔ اور جب یہ باتیں ہمارے سامنے آ گئیں، دو پوائنٹ کہ مشرکین پر جب بھی مشکل گھڑی آتی صرف اللہ کو پکارتے، اور دوسرا پوائنٹ کہ مشرکین اللہ کو مانتے ہیں، خالق وہی ہے، زمین و آسمان کا مالک وہی ہے، ہر چیز کی بادشاہت وہی ہے، ہر چیز کا نظام وہی چلاتا ہے بلا شرکت غیر اللہ سبحانہ وتعالی، ہر چیز کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے۔ پھر وہ مشرک اس لیے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ دیگر کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ تو جب ہم یہ بات سامنے رکھتے ہیں تو آگے سے جواب ہی آتا ہے یہ آیتیں بتوں کے لیے ہیں، ہم تو نیک لوگوں کو مانتے، بتوں کو نہیں۔ اب میں قرآن مجید سے یہ آپ کو دکھاؤں گا کیا من دون اللہ، جو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ نہیں پکارنا، اس سے مراد صرف بت ہے؟ پہلی بات تو یہ بات سمجھ لیجئے، کوئی بھی مشرک چاہے وہ مشرکین مکہ ہوں یا دیگر ہوں، وہ خیالی بتوں کی عبادت گزار نہیں ہے، پیچھے کوئی نہ کوئی ہستی ہے، پیچھے کوئی نہ کوئی ہستی ہے۔ اب آپ قرآن مجید میں سورہ نوح کو پڑھیں، لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ 5 تن، جو 5 تن ہیں، یہ 5 کون لوگ ہیں؟ حبر الامہ، ترجمان القرآن، مفسر قرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب التفسیر میں سورہ نوح کی اسی آیت کی تفسیر کے اندر انہوں نے کہا ود سوا یغوث یعوق نصر، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام ہیں جن کی مشرکین عبادت کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ یہ 5 بتوں کے، ان لوگوں کی جو صالحین ہیں، نیک ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ لات بھی اسی طرح دیگر بھی کچھ ہستیاں ہیں کہ پیچھے کوئی ہستی ہے، پیچھے کوئی آدمی ہے، وہ صرف ایسے ہی خواہ مٹی یا پتھر کے پجاری نہیں ہے۔ یہ بڑی عجیب منطق ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں، الہ ہے ہی ایک ہے، الہکم و الہکم الہ واحد، ایک ہی الہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں عبادت کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، پکار سکتے ہیں، کیوں؟ پکار عبادت ہے نا، نظر نیاز دے سکتے ہیں نیکوں کو، اولیاء کو، انبیاء کو، وہ تو بتوں کا کرتے تھے اس لیے شرک قرار دے دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ قرآن مجید پڑھیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، سورہ اعراف آیت نمبر 194،
ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ کیا پتھر ہماری طرح کا بندہ ہے؟ بت ہماری طرح کا بندہ ہے؟ بت تو ہماری طرح کا بندہ نہیں، پتھر ہماری طرح کا بندہ نہیں، تمہاری طرح کے بندے ہیں جنہیں تم پکارتے ہو، ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اگر نہیں سمجھ آئی، قرآن مجید کا دوسرا مقام پڑھیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 79۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب، جب آیت پڑھی جاتی ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا، کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد بت ہیں، صرف نیک لوگ نہیں ہیں۔ اب یہاں غور کریں اس آیت پہ، ما کان لبشر، کسی بشر کے لیے جائز نہیں، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، جسے اللہ کتاب دے، والحکم والنبوہ، اللہ حکمت دے، نبوت دے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کے علاوہ میرے عبادت گزار بن جاؤ۔ یہاں من دون اللہ سے مراد کون ہے؟ جسے اللہ کتاب دے، حکمت دے، نبوت دے۔ نبوت اور کتاب اللہ کسے دیتے ہیں؟ انبیاء کو۔ یہاں من دون اللہ کا لفظ انبیاء کے لیے بولا گیا کہ نہیں بولا گیا؟ کہا کوئی نبی جسے اللہ کتاب اور نبوت سے سرفراز فرمائے وہ لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری عبادت کرو من دون اللہ، اللہ کے مطلب جو اللہ کے علاوہ میں ہر چیز شامل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ عام ذہن کی بات بھی یہی ہے، اللہ کے علاوہ مطلب جو اللہ نہیں ہے وہ اللہ کے علاوہ ہے، لیکن جہاں منطقی وار ہوتے ہیں وہ غیر کی بات ہو رہی ہے۔ غیر وہ ہوتا ہے جو اپنا نہ ہو، نبی اپنے ہیں، اولیاء اپنے ہیں، شہداء اپنے ہیں۔ یہاں غیروں کی نہیں ہم کرتے، ہم اپنوں کی کرتے ہیں۔ یہاں اللہ نے اپنے اور غیر کی بات نہیں کی، اپنی ذات کے غیر کی بات کی ہے۔ جو اللہ کی ذات نہیں ہے اس کی عبادت روا۔ تو انبیاء اللہ کی ذات ہے، اولیاء اللہ کی ذات ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم ہی بدلا کے رکھ دیا۔ تو یہاں اللہ نے دون اللہ صرف بتوں کو کہا کہ انبیاء کو، یہ منطق کس نے کری؟ یہ دلیل کہاں ہے کہ من دون اللہ سے مراد صرف بت ہے؟ جی اولیاء نہیں ہو سکتے، انبیاء نہیں ہو سکتے، معاذ اللہ۔ دوسری آیت سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے بنا لیے اپنے رب، کس کو؟ احبار، حبر کی جمع، بڑے بڑے پادری، مولوی، علماء، رہبان، زہاد، پیر، نیکی کرنے والے، تقوی والے، پرہیزگاری والے، ان کو کیا بنا دیا؟ اربابن، رب، من دون اللہ۔ یہ احبار و رہبان بت تھے کہ انسان تھے؟ کون جی آپ نے آج تک کوئی سنا ہے کہ کوئی پادری بت بھی کوئی پادری گزرا ہے؟ کچھ سنی ہے کوئی پتھر کی مورتی یا مٹی کا کوئی مورتی پادری تھا، راہب تھا؟ یہ راہب کون ہے؟ انسان ہے، عالم ہے۔ جیسے ہمارے اس دور میں ہم کہتے ہیں علماء اور یہ پیر حضرات، نیک لوگ، وہاں پر میں احبار و رہبان جو نیکی تقوی میں مشہور ہیں یا علم میں مشہور ہیں، ان لوگوں کو انہوں نے کیا بنا دیا؟ رب بنا دیا۔ اگلے الفاظ کیا ہے؟ والمسیح ابن مریم، انہوں نے عیسیٰ بن مریم کو رب بنا دیا۔ من دون اللہ کا لفظ موجود ہے کہ نہیں؟ یا اللہ نے من دون اللہ بتوں کو کہا کہ پادریوں علماء کو کہا؟ یہاں من دون اللہ اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ صرف بتوں کو کہا؟ اب اگلا مقام پڑھیے، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 ہے اور اس کا آخری آیات ہے، آیت نمبر 116 پڑھیں۔ قیامت والے دنوں کا اللہ فرمائے گا قال اللہ یا عیسیٰ بن مریم، اے عیسیٰ بن مریم۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ اے عیسیٰ بن مریم۔ مجھے بتائیے عیسیٰ بت کا نام ہے کہ اللہ کے نبی کا؟ اللہ کے پیغمبر ہے نا، سلام اللہ علیہ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ فرمائیں گے عیسیٰ آپ نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ، عبادت کے لائق بنا لو اللہ کے علاوہ۔ یہاں من دون اللہ سے مراد بت ہے کہ سیدنا عیسیٰ پیغمبر ہے؟ یا من دون اللہ سے مراد بت ہے یا سیدہ جو ولیہ ہے، صاحبۃ الکرامہ ولیہ سیدہ مریم ہے سلام اللہ علیہ؟ ان کو بھی اللہ نے من دون اللہ قرار دے دیا کہ نہیں؟ سیدنا عیسیٰ کو بھی من دون اللہ قرار دے دیا کہ نہیں؟ کیونکہ عیسیٰ اللہ نہیں ہے۔ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے ان اللہ ثالث و ثلاثہ، اللہ تین ہے، عیسیٰ مریم اور اللہ۔ تو مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔
تو یہاں اللہ نے من دون اللہ سے برا صرف بت نہیں کہے، قرآن پڑھ کے دیکھیے جو اللہ نہیں ہے وہ من دون اللہ ہے، چاہے وہ کوئی پیغمبر ہو یا نیک آدمی ہو۔ یہاں اللہ نے من دون اللہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شمار کیا۔ پہلی آیت میں نے پڑھی سورہ آل عمران کی، اس میں اللہ نے تمام انبیاء کو من دون اللہ قرار دیا۔ دوسری آیت میں نے پڑھی، اس میں اللہ نے پادریوں مولویوں کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ من دون اللہ قرار دے دیا۔ تیسری آیت میں نے پڑھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116، اس میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم سلام اللہ علیہا کو من دون اللہ قرار دے دیا۔ اگر آپ قرآن پڑھتے جائیں گے آپ کے سامنے آئے گا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دو اے اہل کتاب، تعالو آ جاؤ الہ کلمۃ، کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ وہی عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا، وہی موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا، وہی میں بیان کرتا ہوں۔ وہ کلمے کا معنی وہاں پہ رکھا، اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ وَلَا نَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں اللہ کے۔ یہاں ایک دوسرے سے مراد بڑے علماء، پادری، رہبان، احبار ہیں یا بت ہیں؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ یہاں اللہ نے من دون اللہ کسے کہا؟ آپس میں ایک دوسرے کو من دون اللہ، آپس میں ایک دوسرے کو۔ تو اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے جو عقیدہ کی سب سے بڑی کتاب ہے، آپ کے سامنے کھل کر یہ آئے گا کہ پہلا پوائنٹ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، دوسرا پوائنٹ مشرکین مکہ مشکل میں تو صرف اللہ کو پکارتے تھے، کسی اور کو نہیں پکارتے تھے، خشکی میں صرف غیروں کو پکارتے تھے، پھر بھی مشرک، اللہ کو مانتے پھر بھی مشرک۔ اور تیسرا پوائنٹ کہ اللہ کے علاوہ قرآن میں صرف بت مراد نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کون مراد ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ نہیں، چاہے نیک ہو، صالحین ہو، انبیاء ہوں، رسل ہوں، ملائکہ ہوں، جن ہوں، کوئی بھی ہو۔ تو اس کا خلاصہ کیا نکلا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہستی، چاہے وہ اچھی ہے یا بری، عالی مقام والی ہے یا عام ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہو سکتی۔ اور پھر ایک بات اور آ جاتی ہے، آخری بات کرتا ہوں، وقت ہو گیا ہے، ویسے بھی خطبہ آج کل لیٹ شروع ہوتا ہے 27 منٹ پر، آخری بات کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 1185 نمبر حدیث ہے، مشرکین کان المشرکون، مشرکین جو تھے مکے کے مشرکین، یہ نا جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے کہتے تھے لبیک اللہم لبیک۔ اگر میں سارا دن غیروں کو پکاروں اور وہاں جا کے لبیک کہہ دوں تو کیا بندہ مشرک نہیں ہوتا؟ وہ بھی کہتے تھے لبیک، طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا، کہہ رہے ہیں لبیک، حاضر اے اللہ میں حاضر، لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ مشرکین مکہ کے الفاظ ہیں، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قد ویلکم قد او تمہارے لیے ہلاکت، تو رک جاؤ، بس اتنا ہی کہو، آگے نہ کچھ کہنا۔ تو انہوں نے اگلی بات بھی کہہ دی، الا شریک لک، ہاں صرف تیرا وہی شریک ہے جسے تو نے خود بنایا، تملکہ وما ملک، وہ کسی چیز کا مالک والک نہیں، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ تیرا عطا کیا ہوا ہے۔ آج ہم بھی نہیں کہتے ہو جی وہ تو کافر ہو جاتے ہیں نا اس طرح ماننے سے، ہم تو عطائی مانتے ہیں، ہم تو عطائی کیا مطلب؟ اللہ نے انہیں یہ اختیارات دیے ہوئے، اولاد دینے کے، شفا دینے کے، رزق دینے کے، عطائی، تو وہ بھی تو عطائی مانتے تھے، وہ بھی کہہ رہے لا شریک لک، اللہ شریک ہے ہی کوئی نہیں تیرا۔ ہاں وہ والے ہیں جنہیں تو نے عطا کیا ہوا ہے، ان کے پاس اپنی کوئی ملکیت، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ کیوں مانتے ہیں ہم ان کو؟ اللہ تو نے ان کو کچھ عطا کیا ہوا ہے عطائی طور پر۔ آج ہمارے بھی یہ نہیں کہہ دیتے عطائی مانتے ہیں جی، وہ عطائی ہو یا وہبی ہو یا جیسا بھی ہو یا ذاتی ہو، اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا عبادت کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ ذو الجلال والاکرام۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔